أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو تو ان میں سے چند کے سوا کوئی بھی اس کی تعمیل نہ کرتا، حالانکہ جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ بات ان کے حق میں بہتری کا باعث اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتی. یہ سورہ نساء کی 66 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کر لے اور دل میں اس کے کسی قسم کی تنگی نہ ہو. کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو رد کر دے تو وہ تو اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا، خواہ وہ شک کی بنیاد پر ہو یا اور کوئی بنیاد ہو اس کی. وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا اگر وہ بات کو ماننے سے انکار کر دے، حکم کو ماننے سے انکار کر دے. تو یہ جو فیصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و مبارک ہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ جو ہے وہ در حقیقت آپ ہی کا فیصلہ ہے، اور یہ قیامت تک یہ حکم جاری رہے گا. حضرات مفسرین کا خیال ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہوں گے اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ سے رجوع کرنا ہوگا. یہی ایماندار بندے کی جو ہے شان ہوگی اور اس کی نشانی ہوگی. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انہیں یہ حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکل کھڑے ہو تو ان میں سے سوائے چند کے ایک نہیں کر پاتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جس بات کا چاہے حکم دے. اور جب دنیا کی زندگی آزمائش ہی کے لیے ہے تو اپنے آپ کو قتل کرنا، ایک گھر بار چھوڑ دینے کا حکم دے کر بھی اس کی آزمائش کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اتنے سخت احکامات بندوں کو نہیں دیے، بلکہ دین کو اور اسلام کو اور شریعت کو اللہ تعالیٰ نے سہل اور آسان کر دیا. اس کے بعد بھی اگر لوگ شریعت پر نہ چلیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہوگی. یہ اس میں بتایا جا رہا ہے. اس آیت میں یہ بات خود بخود واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی اصل روح اور اسپرٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے تو ان کی وفاداری ہونا چاہیے، چاہے دنیا کا کوئی معاملہ ہو، چاہے مفادات قربان ہوتے ہو، جان بھی جاتی ہو، مال بھی جاتا ہو، تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وفاداری پر حرف نہیں آنا چاہیے. یعنی یہاں تک کہ اپنے گھر بار اور اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑ دیا جانا جو ہے قبول کرنا ہوگا. یہ جو ہے معاملہ ہونا چاہیے دین کے بارے میں. اور اس سلسلے میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس آیت اور دیگر پچھلی آیتوں میں کہ وہ وہی واقعہ تھا جو منافق بشر کا واقعہ، جو ایک یہودی سے جس کا جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ چاہ نہیں رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فیصلہ کرا لے، لیکن زبردستی جب اس بات پر راضی ہوا لوگوں کے کہنے پر، تو پھر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے خلاف فیصلہ دیا اس لیے کہ وہ حق پر نہیں تھا، اور یہودی چونکہ حق پر تھا اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا، تو وہ فیصلے کو قبول کرنے اور ماننے سے انکار کر دیا. اس پر جو مدینے میں اور اس کے اطراف جو یہودی تھے ان لوگوں نے مسلمانوں پر طعن کیا اور کہا ان کو آڑ دلا کر کہ تم لوگ تو بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا دم بھرتے ہو اور ان کی اطاعت کے دعوے دار بھی ہو، پھر تم یہ کام کیسے کرتے ہو؟
جبکہ وہ جو حکم دیتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ وہ منافقین یا وہ دیگر مسلمان ہو یا کافر ہو، ان لوگوں کو اگر ایسا حکم دیا جاتا تو وہ لوگ جو ہے اس کو بہت کم لوگ مانتے۔ یہودیوں نے یہ بات بھی ان لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ ایک وقت تھا کہ یہودیوں کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ یہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو مارا اللہ کے حکم سے، 70,000 لوگ مارے گئے اس وقت۔ تو اس پر بھی وہ لوگوں نے آر دلا کر کہا کہ دیکھو ہم نے کیسے حکم کو پورا کیا تھا، اور تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس پر یہ آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ واقعی میں جو ہے وہ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا تھا جب یہ حکم دیا گیا تھا، اور اگر آج تم لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تو اس میں سے بہت کم ہی ایسے ہوتے جو یہ حکم کی جو ہے پیروی کرتے اور اس کو پورا کرتے۔ لیکن اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ یہ جو تان کر رہے تھے یہ مسلمانوں کے اوپر، یہ سچے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ منافق تھے، اور جو پکے مسلمان تھے وہ تو کچھ اور ہی تھے۔ اس میں واضح کر دیا گیا، اور ان کے تعلق سے جو ہے ایک حدیث، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی حکم آیا ہوتا تو خدا کی قسم میں خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو سب سے پہلے قربان کر دیتا۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا حکم آ جاتا تو مجھے امید تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اس پر عمل کرتے۔ اور یہ بات بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ اس میں دو حکم جو دینے کے تعلق سے جو بات آئی تھی، ایک تو اپنے آپ کو قتل کرو، دوسرے گھروں سے اپنے آپ کو جو ہے نکال لو۔ کا مطلب یہ تھا کہ دوسرا جو حکم تھا اس پر تو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلا دیا۔ مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے ان کو کفار نے جو ستایا تو اس کی وجہ سے، وہ ایذاؤں کی وجہ سے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، جائیدادیں، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر دکھلا دیا کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں کیسی پیش کی جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو نہ سننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر، یہ کر کے انہوں نے عملی طور پر دکھلا دیا تھا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام نے ایک حکم جب آیا تو اس پر عمل کیا تھا، وہ سچے اور پکے مخلص مسلمان تھے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرما دیا گیا کہ یہ حکم جو ہے، جو احکامات جو دیے گئے ہیں، جو بظاہر تو آسان ہی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے اللہ کے حکم پر۔ لیکن جو بھی حکم پر عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، اور اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دیں گے، اور نہ صرف اس کو دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کو سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلا دیں گے، اس کی ہدایت فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، اور کیا ہی اچھے رفیق ہیں یہ۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا علم کفایت کرتا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں، اس کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس واقعے کی تفصیل بتاتی ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میں یہ جو ہے اپنی خود ذات سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ بھی آپ کو چاہتا ہوں، اور میں جب گھر میں رہتا ہوں تو مجھے بے چین کر دیتی ہے یہ محبت، اور مجھے سکون نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کی آ کر زیارت نہ کر لوں۔ یہ تو دنیاوی زندگی میں ممکن ہو رہا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر چلے جائیں گے
اور مجھے بھی وہ موت آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کا درجہ تو بے حد بلند ہوگا، درجات عالیہ میں آپ ہوں گے، انبیاء کرام کا درجہ۔ اور میں اگر پہلے جنت میں جاؤں یا نہ جاؤں پتہ نہیں، جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کے درجے کو میں کہاں سے پہنچ سکوں گا، اور پھر آپ سے ملاقات کیسی ہوگی، مجھے صبر کیسے آئے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ دیکھو جو ہے اطاعت گزار جو لوگ ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے، تو ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی قدر فرمائیں گے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو مقبول اور معزز جو بندے ہیں ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ حالانکہ جو ہے ان کا عمل کے اعتبار سے ان کے درجے جو ہے کم ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی صورتیں نکالی جائے گی کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے، ان کی مجالس میں جا سکیں گے، یہ صورتحال ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو مختلف جو گروہ ہوں گے وہاں پہ جنت کے جو کلاسیفیکیشن ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا کہ 4 بڑے بڑے گروہ ہوں گے وہاں پر جنت میں، اس کے بعد ہزاروں جو ہے اس کے نیچے کے درجات ہوں گے۔ 4 گروہ جو ہوں گے، سب سے بڑا اور اونچا درجہ وہ انعام یافتہ جو حضرات ہوں گے ان کا جو ہوگا وہ انبیاء کا ہوگا۔ انبیاء کرام سے مراد وہ تمام پیغمبر جو مختلف زبانوں اور مختلف قوموں میں اللہ کی طرف سے دین حق لے کر آئے، سب سے اونچے درجے پہ ہوں گے وہ حضرات۔ اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے اس کے بعد جو ہوگا صدیقین ہوگا۔ صدیقین سے مراد وہ لوگ جنہوں نے حق کی اور صداقت کی گواہی دینے کے لیے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا اس میں، اور فوراً آگے بڑھ کر حق کو قبول کر لیا، جس میں جو ہے اسلام میں سب سے پہلا درجہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ شہادت اور گواہی دیں گے اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی جو ہے اس درجے میں ہوں گے۔ شہداء اس کے بعد تیسرا درجہ، یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی شہادت دینے کے سلسلے میں نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر دی۔ اور آخری درجہ، چوتھا درجہ جو ہوگا وہ صالحین کا درجہ ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کا رویہ اختیار کیا۔ یہ 4 بڑے بڑے زمرے ہوں گے۔ ان لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کی سوسائٹی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوگی، انہیں کریم ہوگا، وہ کائنات کی جتنے انسان ہوں گے اس میں سے جو ایلیٹ کہا جاتا ہے، سب سے بہترین اور اعلیٰ قسم کے لوگ یہ ہوں گے جن کو 4 زمروں میں تقسیم کیا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی رکھا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے، جو عمل کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے تھے، اتنا ان کا درجہ تو نہیں پا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھی قدر فرمائیں گے اور ان کا بھی لحاظ کر کے ان لوگوں کے ساتھ ان کو بھی رکھا جائے گا، یہ 4 زمرے کے جو لوگ ہوں گے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ رات میں تہجد کی نماز کے لیے وہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتے اور مسواک وغیرہ اور دیگر ضروریات کا سامان رکھتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ان سے فرمائے کہ مانگو کعب، کیا مانگتے ہو؟ اس پر حضرت کعب بن اسلمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مانگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی جنت میں صحبت چاہتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اور کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور کچھ نہیں چاہتا، بس میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں جنت میں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ تم میری مدد کرو سجدوں کے ذریعے سے، اعنی علی نفسک بکثرت السجود فرمایا، یعنی نوافل اتنے پڑھو کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ گے جنت میں۔ ایک بہترین اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا نہیں کہہ دیا کہ ہاں میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، جیسا کہ آج دنیا کے بہت سے پیشوا اور مقتدیٰ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ تم آ جاؤ گی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرط لگائی، اور اس میں یہ شرط لگائی کہ تم میرے ساتھ جو ہے آ سکتے ہو بشرطے کہ تم یعنی سجدوں کی کثرت کرو، سجدوں کی کثرت کرنے سے تم میرے ساتھ آ سکتے ہو۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے جس کو کئی ایک صحابہ جو ہے نے روایت کیا ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے انہیں صحبت اور رفاقت کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یعنی صحبت اور رفاقت
کسے ملتی ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. یعنی کسی انسان کو جو ہے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی صحبت اور رفاقت اختیار کرتا ہے. اس کے تعلق سے صحابہ کرام نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جو یعنی اس شخص کا معاملہ اور درجہ کیا ہوگا جو کسی جماعت سے یعنی تعلق اور محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ المرء مع من احبہ، یعنی وہ شخص کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا ہے. اور ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اتنی خوشی کسی اور وقت پر نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ میرے ساتھ محشر میں ہوگا. اس پر اتنی خوش ہوئے صحابہ کرام کی اتنی خوشی کسی اور موقع پر نہیں ہوئی تھی. اس میں محبت کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ موجودہ دور میں محبت کا کچھ اور ہی مطلب بنا لیا گیا ہے. محبت اطاعت کے ساتھ ہے، ناراضگی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی محبت. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج صرف محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اطاعت سے دور ہے. جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں اور دیگر جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، آپ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی پوری اطاعت کی جائے. ہر قدم پر یہ دیکھا جائے کہ کیا میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. آپ کے طریقوں سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، یہ ہونا چاہیے. محبت کا صرف دم بھرنے سے محبت نہیں ہوتی. صحابہ کرام نے ایسا ہی کر کے دکھلا دیا تھا. اپنی جانوں کی قربانیاں انہوں نے پیش کی تھی، اپنے مال، اپنی اولاد، سب کچھ انہوں نے لگا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو نماز کے تعلق سے کتنی بے پرواہی ہے آج امت مسلمہ میں. پھر کہتے ہیں کہ ہم کو بہت محبت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے تھے وہ کام کو کرنا ہوگا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہی میں جو ہے محبت ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کی اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے، آپ کو مسلسل ناراض کریں گے، آپ کی سنتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کا جنازہ نکالیں گے اور جو ہے احکامات کو پس پش ڈالیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ مجھے محبت ہے. تو پھر یہ محبت صحیح معنوں میں محبت نہیں ہو سکتی اور اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں ہو سکتی. ان آیتوں میں یہی بات واضح کر دی گئی کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بلند مقامات عطا فرمائیں گے جو چار بڑے زمروں کے جو لوگ اللہ کے چنندہ جو بندے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا. حالانکہ ان کا عمل اس درجے کا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو کچھ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ مل جل سکیں گے، ان کے ساتھ رہ سکیں گے، ان کی مجالس میں بیٹھ سکیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے محض اپنے فضل و کرم سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.